اسلام زندہ باد۔ چند سال گزرے کہ لیڈی بارنس ایک مقدمے میں ملوث ہو کر اپنے نومسلم انگریز شوہر کے ساتھ میرے پاس آئی۔ چونکہ الزامات سراسر جھوٹ تھے، اس لیے عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ وکالت کے فرائض میں نے انجام دیے تھے، اس لیے چند روز بعد لیڈی بارنس میرا شکریہ ادا کرنے لاہور تشریف لائیں۔ اس وقت میں نے سوال کیا، لیڈی صاحبہ، آپ کے مشرف باسلام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ مسلمانوں کے ایمان کی پختگی ڈاکٹر صاحب، لیڈی صاحبہ نے جواب دیا اور وضاحت کے لیے ایک واقعہ سنایا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس کا ایمان مسلمانوں کی طرح پختہ ہو۔ بس اسی چیز نے مجھے اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا۔ لیڈی بارنس نے ذرا تأمل کیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میں ایک ہوٹل کی مالکہ تھی۔ میرے ہوٹل میں ایک 70 سالہ بوڑھا مسلمان ملازم تھا۔ اس بوڑھے کا فرزند نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ ایک وبائی بیماری میں وہ لڑکا چل بسا تو مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ میں بوڑھے کے پاس تعزیت کے لیے گئی، اسے تسلی دی اور دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ بوڑھا نہایت غیر متاثر حالت میں میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہو گئی تو اس نے نہایت تشکرانہ انداز میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، میم صاحب، یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا۔ اس میں غمزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم پر تو ہر حالت میں خدائے غفور کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بوڑھے کا آسمان کی طرف انگلی اٹھانا ہمیشہ کے لیے میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ میں بار بار اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی اور حیران تھی کہ الہی، اس دنیا میں ایسے صابر و شاکر لوگ موجود ہیں۔ جستجو ہوئی کہ بوڑھے نے ایسا پر استقامت دل کیسے پایا۔ اسی غرض سے میں نے پوچھا، کیا مرحوم کے اہل و عیال بھی ہیں؟ وہ کہنے لگا، ایک بیوی ہے اور ایک چھوٹا بچہ۔ بوڑھے کے اس جواب نے میری حیرت کم کر دی۔ میں نے اس کے دل کے سکون کی یہ وجہ سوچی کہ پوتا موجود ہے، اس واسطے وہ اس کی زندگی اور محبت کا سہارا بنا رہے گا۔ اس واقعے کو زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ یتیم بچے کی ماں چل بسی۔ اس سے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ بوڑھے کی بہو کا غم میری عقل پر چھا گیا۔ تعزیت کرنے کے لیے میں اس کے گاؤں روانہ ہوئی۔ اس وقت جذبات و تخیلات کی ایک دنیا میری ہم رکاب تھی۔ سوچتی تھی کہ اس تازہ مصیبت نے بوڑھے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہوگی، وہ ہوش و حواس کھو چکا ہوگا۔ انہی خیالات میں گم میں بوڑھے کے گھر پہنچی تو وہ سر جھکائے لوگوں کے ہجوم میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی اس تازہ مصیبت پر افسوس کا اظہار کیا اور اسے اپنی ہمدردی کا یقین دلایا، لیکن اس نے اپنی انگلی پھر آسمان کی طرف اٹھا دی اور کہا، میم صاحب، اللہ کی رضا میں کوئی آدمی دم نہیں مار سکتا، اس کی شے تھی وہی لے گیا، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، لیڈی بارنس نے بہت زیادہ حیرت کے انداز میں کہا،
میں جب تک بوڑھے کے پاس بیٹھی رہی نہ اس کے سینے سے آہ نکلی اور نہ آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ اسی طرح اطمینان سے باتیں کر رہا تھا، گویا اس نے اپنے اکلوتے بیٹے اور بہو کو دفن نہیں کیا بلکہ کوئی فرض ادا کیا ہو۔ شومیِ قسمت کہ چند روز بعد بوڑھے کا معصوم پوتا بھی وفات پا گیا۔ اس اطلاع کے بعد میں نے اپنی اندازہ شناسی کی تمام قابلیتوں کو نئے سرے سے جمع کیا اور بے قراری کے عالم میں اس کے گھر پہنچی۔ مجھے یقین تھا کہ اب لاوارث بوڑھا صبر و قرار کھو چکا ہوگا، اس کا دل و دماغ معطل ہو چکا ہوگا، مگر یہ دیکھ کر خود میرے حواس جواب دینے لگے کہ بوڑھا اسی سکون کی حالت میں بیٹھا تھا جس کا تجربہ میں 2 مرتبہ کر چکی تھی۔ میں نے نہایت دل سوزی سے غم کا اظہار کیا۔ وہ سر جھکائے میری باتیں سنتا رہا۔ کبھی کبھی اس کے سینے سے آہوں کی صدا بھی آتی۔ وہ سخت غمگین تھا، مگر میرے خاموش ہونے پر اس نے کمال صبر و تحمل سے جواب دیا، میم صاحب، یہ سب اللہ کی حکمت کے کھیل ہیں۔ اس نے جو کچھ دیا تھا خود ہی واپس لے لیا ہے، اس میں ہمارا تھا ہی کیا، پھر ہم کیوں اپنا دل برا کریں؟ بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ اللہ کی رضا پر صبر کریں۔ لیڈی بانس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، بوڑھے کا یہ جواب میرے لیے قتل کا پیغام تھا۔ اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، مگر نشتر بن کر میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے اس مرد ضعیف کی پختگی ایمان کے سامنے ہمیشہ کے لیے سر جھکا دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بوڑھے کا یہ اطمینان قلب مصنوعی نہیں، حقیقی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک روز بوڑھے نے قبرستان جانے کا ارادہ کیا۔ تجسس کا جذبہ مجھے بھی اس کے ساتھ لے گیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب اس کے جذبات کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔ قبرستان پہنچ کر وہ شکستہ قبریں درست کرنے لگا۔ وہ مٹی کھود کھود کر لاتا اور قبروں پر ڈالتا رہا، پھر پانی سے قبروں پر چھڑکاؤ کیا۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا، ہاتھ اٹھائے اور اہل قبرستان کے حق میں دعا کر کے واپس چل دیا۔ میں اس تمام عرصے میں نہایت احتیاط سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہر کام میں اطمینان، نور اور ایمان کی پختگی جلوہ گر تھی۔ میرے دل میں وہ چنگاری جو مدت سے سلگ رہی تھی، یکایک بھڑک اٹھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بوڑھے کی خوبی نہیں، بلکہ اس دین حق کا کمال ہے جس کا یہ بوڑھا ماننے والا ہے۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور ہوٹل پہنچ کر اس سے کہا کہ وہ کسی ایسی مسلمان عورت کو بلا لائے جو مجھے اسلام کی تعلیم دے۔ بوڑھا فی الفور اٹھا اور اپنے ملا کی لڑکی کو بلا لایا۔ اس نے مجھے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق سکھایا۔ یہ بصیرت افروز داستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کی فرمائش پر لکھی جانے والی کتاب اسلام زندہ باد میں چھپی تھی۔